نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، ماہانہ محفل ذکر میں حاضری کی سعادت ہم سب حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کے ایام ہیں اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے ایام ہیں، یہ دن ہیں. تو اس مناسبت سے یہ خاص محفل میلاد پاک ہے، اور ساتھ میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خواجہ ہند الولی عطاء الرسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے مرید اور خلیفہ تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا، طریقت کی تصوف کی منزلیں طے کی. پیر و مرشد نے فرمایا کہ مدینہ شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف سے تمہاری ڈیوٹی لگے گی. مدینہ شریف گئے، وہاں بہت عرصہ رہے، پھر وہاں سے حکم ہوا کہ ہندوستان چلے جاؤ. یہ اس وقت واقعتاً ہندوستان ہی تھا کہ ہندو ہی ہندو وہاں پہ رہتے تھے. تو حضرت خواجہ وہاں سے خشکی کے راستے پیدل چلے بغداد شریف، اور اس راستے سے افغانستان کے راستے، اور یہ آگے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ایک ہی سب ہندوستان تھا. تو وہاں پہنچے. بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخیر زمانہ تھا، یعنی حضرت غوث اعظم اس وقت آپ کی عمر بہت یعنی بڑھاپے کی عمر تھی جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف حاضر ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. بغداد شریف میں ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید ہوئے بغداد شریف میں، اور پہلے مرید اور پھر خلیفہ بھی ہوئے، اور پھر ایسے مرید ہوئے کہ بس ساری عمر پھر ہاتھ ہی رہے. کیونکہ مرید یہ اگر اس کی تھوڑی سی اینالائز کریں اس کے، تو ارادہ یریدو سے مرید بنتا ہے. ارادہ یریدو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے باب افعال میں یہ ہوتا ہے سلب ماخذ، یعنی اصل معنی ہی ختم کر دینا. تو اب مرید کا معنی ایک تو بنے گا نا ارادہ کرنے والا، ارادت مند،
اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنا ارادہ ہی ختم کر دے. مرید وہ ہوتا ہے جو اپنا ارادہ ختم کر دے، بھائی میرا اب کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے پیر کا. جو پیر کا حکم ہوگا، جو ارشاد ہوگا، جو اشارہ ہوگا وہ کچھ کریں گے. سلب باخر یعنی اپنے ارادے کو ہی ختم کر دینا. تو آپ وہ مرید صادق ہیں کہ اپنا ارادہ ہی ختم کر دیا، بس جو پیر کا حکم ہوگا اسی طرح کریں گے. تو حضرت خواجہ کی بھی انشاءاللہ آج فاتحہ شریف ہے، ان کی بارگاہ میں آپ کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. میراث شریف کے متعلق میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ سورہ آل عمران سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا میثاق لیا. میثاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایگریمنٹ کوئی کریں لیکن اس ایگریمنٹ کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے کہ ہم یہ کام کریں گے، اس سے نہیں پھریں گے، اس کو عربی میں کہتے ہیں میثاق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا. اخذ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کس سے؟ النبیین، نبیوں سے. یعنی ساتھ قسم کے ساتھ پختہ کیا کہ آج جو بات کر رہے ہو اس کے مطابق تم نے کرنا ہے. اور یہ میثاق ہوا ہے عالم ارواح میں، جب صرف روحیں تھیں. ابھی یہ دنیا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا قسم کے ساتھ جس کو پختہ کیا جائے. اور میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں جب تمہیں کتاب و حکمت دوں، یعنی تم دنیا میں تشریف لاؤ، تم میں سے کچھ کو کتاب ملے، کچھ پہلے نبی کی کتاب کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائیں. حکمت یعنی نبوت اور یعنی سمجھداری، دانائی، شریعت. تو جب میں تمہیں کتاب حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول. رسول سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب دیکھیے عربی گرامر کے حساب سے سما تراخی کے لیے آتا ہے. واو ہوتا ہے، واو کا معنی 2 چیزیں اکٹھی، جس کو آپ اینڈ کہتے ہیں، انگلش والے اینڈ کہتے ہیں. اور فا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام دوسرے کے بعد ہوا ہے. واو میں مطلقاً جمع کرتے ہیں کہ 2 آدمی آئے، یہ نہیں کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. فا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے آیا دوسرا بعد میں آیا. اور سما اس میں تراخی ہوتی ہے، کچھ دیر بعد ایک آیا دین آندرے، تو سما جاءکم. تو یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کرام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرا محبوب آخری نبی ہوگا، خاتم النبیین ہوگا. ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے میرا محبوب تشریف لائے گا. میرے محبوب کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا. میرا محبوب خاتم النبیین ہوگا، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، یعنی تمام انبیاء کرام کی نبوت کی تصدیق کرے گا میرا محبوب. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں سب کی نبوت کی حضور نے تصدیق کی کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی. سبحان اللہ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ تھا ایگریمنٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا
لام تاکید بنون تاکید سکیلا، یعنی ضرور بے ضرور تم میرے محبوب پہ ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا. یعنی جو بھی نبی میرے محبوب کے زمانے کو پالے، جو نبی اس وقت موجود ہو ظاہری حیات میں دنیا کے اندر، اس پہ یہ لازم ہوگا کہ پھر وہ اپنی نبوت کا پرچار نہ کرے، اپنا کلمہ نہ پڑھائے، بلکہ خود بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھائے اور میرے محبوب کی نبوت کا پرچار کرے، اور میرے محبوب کی نبوت کا پرچار کر کے سب کو کہے بھئی ان پہ ایمان لاؤ، ان کا کلمہ پڑھو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے دنیا میں تو ظاہری طور پر اس وقت کوئی نبی اس دنیا میں زمین پر موجود نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر تھے، اور باقی سب انبیاء کرام جو تھے ان کا وصال ہو چکا تھا، دنیا میں دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، لیکن صرف اپنے محبوب کی عظمت اور شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ میثاق اور عہد لیا، اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اب یہاں ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. سارے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. کسی کا نام ہے میلاد شریف. اب میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، وعظ و نصیحت ہوتا ہے، حضور کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی صورت کو، سیرت کو، حضور کے ارشادات کو بیان کیا جاتا ہے. وہی میلاد شریف ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا عالم ارواح میں محفل میلاد. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے جی میلاد، تو میں کہتا ہوں یہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل میلاد کی اور انبیاء کرام کو جمع کر کے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. تو یہ سنت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ، اور سنت رسول بھی ہے محفل میلاد یا میلاد منانا. اب دیکھیں، میلاد صرف جلوس کا نام نہیں ہے. جلوس میلاد کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت میلاد کے موقع پہ جلوس کا اہتمام کرتے ہیں. وہ ایک میلاد کا ایک جزو یا ایک طریقہ ہے میلاد منانے کا. محفل کرنا یہ بھی میلاد یعنی کا کل میلاد نہیں ہے، بلکہ میلاد کا ایک طریقہ ہے کہ عام طور پر محفل ہوتی ہے اور اس میں بیان کیا جاتا ہے. ورنہ جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا حضور کی تشریف آوری پر، وہی طریقہ جو ہے میلاد ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ ہمارے استاد بھی تھے، ڈاکٹر صاحب تھے. تو اب پاکستان میں جیسے ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا لیتے ہیں اور ساتھ ہی پیمنٹ وہیں کرتے ہیں. وہاں جو طریقہ ہے شاید سورینام میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہاں تو اور سسٹم ہے نا، وہاں جاؤ جی ڈاکٹر، جس طرح آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں ساتھ ہی پیمنٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نبض دیکھتے ہیں اور دعا کہتے ہیں یہ دعا لے جاؤ جی، دعا دیتے ہیں اور ساتھ ہی پہ اتنے پیسے دے دو تو پیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ 12 ربیع الاول شریف کے 12 دن، یکم سے لے کر 12 ربیع الاول شریف کسی سے پیسہ نہیں لیتے، مفت دعا دیتے تھے. یہ طریقہ تھا میلاد منانے کا. تو میلاد یعنی کوئی بھی ایسا نیک کام میلاد شریف کی نیت سے کیا جائے تو وہی میلاد ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. مانداخ کو حضور روزہ رکھتے تھے. ایک تو ہے نا رمضان شریف، رمضان شریف سے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اکثر و بیشتر یعنی شاید کسی خاص موقع پہ نہ رکھا ہو، سفر وغیرہ یا، اور ورنہ حضور ہر پیر کو
مانداگ کو روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، مانداگ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یوم فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویک میلاد شریف منایا کرتے تھے۔ ہم تو سال کے بعد کرتے ہیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویک ہر پیر کو میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل میلاد کی۔ اب وہ میثاق اس کا نام قرآن پاک میں، میرا اپنا ذوق ہے، میں اس کو محفل میلاد کہہ رہا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں کہتا، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے پیارے مرید تھے حضرت امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، کہ ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم۔ فرماتے ہیں تصور پیش کرتے ہیں کہ رات میں ایک محفل میں گیا، اب کیسے بیان کروں کہ وہ کیسی محفل تھی۔ اس محفل کی ایک خاص بات انہوں نے بیان کی، فرماتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو۔ یہ جو محفل تھی نا، جو تصورات میں وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ اس دنیا میں نہیں تھی، لا مقام ہے، وہی عالم ارواح والی محفل کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا خود میر مجلس، میر مجلس کہتے ہیں جو جس کی زیر صدارت کوئی کانفرنس کوئی جلسہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا جی کہ آج کی یہ کانفرنس ہے، فلاں مولانا صاحب ان کی زیر صدارت ہو رہی ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم جو ہوتا ہے فلاں صاحب اس کے صدارت کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے چیف گیسٹ، مہمان خصوصی، کہ آج کی محفل کے فلاں صدر ہیں اور فلاں چیف گیسٹ ہیں جی، وہ اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شم محفل تھے کہ محفل جن کے گرد گھومتی ہے، اور مہمان خصوصی تھے۔ تو وہی تصور پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کرام کو بلا کے محفل میلاد منعقد کی۔ اب قرآن پاک میں ایک اور میثاق کا بھی ذکر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد قیامت تک جو آ چکی ہے اور جو آنے والی ہے، سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، جس میں ظاہر بات ہے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، آپ سب بھی تھے اور میں بھی تھا۔ اب ہمیں وہ یاد نہیں ہے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے کہ کب وہ میثاق ہوا تھا اور کب وہ کانفرنس ہوئی تھی، لیکن اللہ والے جو ہے نا ان کو یاد ہوتا ہے، اللہ والے ان کو یاد ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو اکٹھا کیا تھا، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ او بے دس دے ایک کالو بلا تے کل دی گل ہے، وہ بھی فرماتے ہیں ہمیں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور فرمایا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کیا کہا کیوں نہیں یا رب؟ اس وقت سب نے کہا تھا، وہاں سب موجود تھے۔ اب یہ دیکھیں آج جو نہیں نہ مانتے، جو کافر ہیں، جتنے یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ دنیا میں پھرتے ہیں،
یہ سب اس وقت انہوں نے اقرار کیا تھا. قالوا بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رب العالمین, تو ہمارا رب ہے. اس وقت اقرار کیا تھا. آج دنیا میں انکار کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے رب ہے ہی نہیں, کوئی کہتا ہے 3 خدا ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہ بڑا خدا ہے, یہ بت چھوٹے خدا ہے, کچھ. تو وہاں سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا, وحدانیت کا اقرار کیا تھا. قالوا بلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھائی یاد رکھنا ہے قیامت کے دن کسی سے یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں تو یاد نہیں تھا, ہمیں تو یاد نہیں رہا. یاد رکھنا ہے. اور دوسرا عذر کہ ہمارے باپ دادا کافر تھے اس لیے ہم کافر ہو گئے, یہ بھی عذر, یہ بھی ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کسی کا, کسی سے یہ بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں توحید کانفرنس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا, اپنی توحید کا اقرار کروایا, اپنی ربوبیت کا اقرار کیا سب لوگوں سے. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے توحید کانفرنس, اور جہاں حضور کی میلاد کو بیان کیا جاتا ہے, حضور کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے میلاد کانفرنس. تو گویا عالم ارواح میں ایک توحید کانفرنس ہوئی اور ایک میلاد کانفرنس ہوئی. لیکن فرق کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید کانفرنس بلائی اس میں ظاہر بات ہے ہم سب تھے, الحمدللہ ہم مومن ہیں, لیکن وہاں مومن اور کافر کی قید نہیں تھی. ٹھیک ہے بھائی, مارک روتے تم بھی آ جاؤ, خیرت ولدر تم بھی آ جاؤ, ڈونلڈ ٹرمپ تم بھی آ جاؤ, اور مودی تم بھی آ جاؤ, نمرود, شداد, یہ فرعون, یزید, سب تھے کیونکہ سبھی اولاد آدم ہیں, اولاد آدم سب ہیں. تو سب وہاں پہ موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کی کانفرنس بلائی تو سب کو بلا لیا. مومن کی قید بھی نہیں بھائی, کافر بھی آ جائیں, سارے آ جائیں. اور جب میلاد کانفرنس بلائی اس میں کہا نہیں کوئی کافر نہیں آ سکتا, نہیں ہمیں بھی نہیں بلایا گیا, ہم الحمدللہ مومن ہیں, لیکن نہیں مومن بھی نہیں, ولی اللہ بھی نہیں, غوث اعظم بھی نہیں, امام اعظم بھی نہیں, صدیق اکبر بھی نہیں, فاروق اعظم بھی نہیں, عثمان غنی بھی نہیں, حیدر کرار بھی نہیں, صرف انبیاء کرام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں اپنے محبوب کی عظمت و شان کی خاطر آج صرف انبیاء کرام کو بلاؤں گا, کوئی غیر نبی یہاں نہیں آئے گا, اور وہاں میں اپنے محبوب کی شان کو بیان کروں گا. صرف انبیاء کرام کو بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کانفرنس بلائی. اور ہم تو دیکھیں امتیوں کا تو اور کام ہی کیا ہے, ہمارے پیارے آقا ان کی یاد منانا, ان کی میلاد منانا امتیوں کا تو فرض ہے, حق بنتا ہے, کیونکہ ہمارے آقا نے ہر موقع پہ اپنی اس گناہگار امت کو یاد رکھا. حضور کو ہماری اس محفل میلاد کی حاجت نہیں ہے. ہم اگر محفل میلاد کریں گے تو حضور کی شان کوئی بلند نہیں ہو جائے گی. ہاں حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. کہ حضور کی نعت جو لکھی ہے تو کہتے ہیں کہ نعت لکھ کے میں نے کوئی, میرے نعت لکھنے سے حضور کی شان کوئی بلند نہیں ہو گئی ہے, بلکہ حضور کی نعت لکھ کے میں نے اپنی عاقبت کو سنوارنے کا انتظام کیا ہے. تو ہم بھی محفل میلاد کر کے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں. حضور کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں تو اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے. لیکن امت کا یہ حق بنتا ہے کہ دیکھیے حضور نے ہر موقع پہ اپنی اس گناہگار امت کو یاد رکھا. یا حبیبی یا رسول, اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی حضور کی ولادت شریفہ ہوئی
تو حضور نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی اس گناہگار امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یہ کہتے ہوئے حضور اس دنیا میں تشریف لائے کہ یا رب ذوالجلال میری امت میرے حوالے کر دے، یعنی میری امت کے ساتھ وہ سلوک کر جو میں چاہوں، اس طرح میری امت کے ساتھ تو ڈیل کر، اس طرح تو سلوک کر۔ دنیا میں تشریف لائے، اپنی گناہگار امت کو یاد کیا، پھر ساری عمر حضور اپنی اس گناہگار امت کو یاد کرتے رہے، ہر موقع پہ، کبھی غاروں میں جا کر، کبھی صحابہ کی محفل میں، ہر وقت اپنی گناہگار امت کو یاد رکھا۔ معراج کی رات عرش پہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اپنی گناہگار امت کو حضور نے یاد کیا، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں تشریف لے گئے تو قبر میں جا کر بھی اپنی اس گناہگار امت کو یاد کیا۔ حضور کے چچا زاد حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، حضور کو قبر انور میں رکھا گیا، تو میں فرماتے ہیں میں قبر کے اندر اترا، حضور کو قبر کے اندر اتارا تو میرے دل نے یہ کہا کہ اے ابن عباس ایک دفعہ پھر اپنے آقا کی زیارت کر لو۔ آقا دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما لیا، تو آج ایک دفعہ پھر دیدار کر لو۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کا کفن مبارک جو ہٹایا تو دیکھا لب مبارک ہل رہے ہیں، کان نزدیک ہی ہے تو آواز آتا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، کہ یا رب ذوالجلال میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو، میری امت کے ساتھ وہ معاملہ کر جو میں چاہوں۔ تو قبر انور میں جا کر بھی اپنی گناہگار امت کو حضور نے یاد کیا۔ اور ابھی ایک موقع اور آنے والا ہے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، جنت جانے کے لیے پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ ہر ایک تم میں سے ہر ایک اس نے پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور یہ رب ذوالجلال کا حتمی فائنل فیصلہ ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ۔ اب پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہے، اور پل صراط کی جو حقیقت ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے تیز۔ اب دیکھیں انسان کسی تنگ جگہ پہ جب چلتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں توازن بگڑ نہ جائے، بیلنس خراب ہو گیا تو گرنے کا خطرہ ہے۔ اب اس پل صراط پہ جب چل رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا، کتنا محتاط، کتنا کیئرفل ہونا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اے احمد رضا وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جاؤ، جھومتے جھامتے پل صراط سے گزر جاؤ۔ کسی نے کہا اے احمد رضا بڑا ناز ہے اپنی عبادت پہ، کہا نہیں، میں کیا اور میری عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اچھا پھر جب عبادت پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ اتنا کیوں کہ جھومتے ہوئے ہم پل صراط سے گزریں گے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریو۔ تو کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تسلیم بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت پل صراط پر سے گزرنے لگے گی نا تو میں پل صراط کی دوسری جانب کھڑا ہو کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، کہ یا رب ذوالجلال میری امت گزر رہی ہے۔ تو یہ خاص جو دعا ہوگی نا، خاص دعا، یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہوگی، ورنہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ولی نیک آدمی ہیں، وہ تو جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے جہنم چیخ اٹھے گی
کہ اے اللہ والے جلدی گزر جا، تو جلدی گزر جا، تیری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو وہ تو بڑی شان والے ہیں نا. ہم گناہ گاروں کے لیے حضور وہاں کھڑے ہو کر رب سلم امتی رب سلم امتی دعا مانگ رہے ہوں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سردائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی گناہ گار امت کو یاد رکھا. تو گناہ گار امت ہم امتیوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد رکھیں. اور ہمارے محفل میلاد کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کی اوصاف بیان کرنے سے، اور حضور کے ارشادات کا تذکرہ کر کے اپنی صورت اور سیرت کو حضور کی صورت اور سیرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. جس طرح حضور نے جو کام جس طرح کیا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کریں. اور یہی مقصد ہوتا ہے محفل میلاد کا کہ محفل میلاد میں حضور کے ارشادات کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ حضور کی محبت کو جلا ملے، حضور کی محبت دلوں کے اندر اس کی تڑپ پیدا ہو. اور جب تڑپ پیدا ہوگی تو پھر انسان اطاعت اور فرما برداری کرے گا. یاد رکھے بڑی اہم بات ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ کرے اور بات نہ مانے تو وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات مانتا ہے. صحیح ہے. تو اگر اس کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کھوکھلا دعویٰ ہے. محبت میں وہ آدمی سچا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بات نہیں مانتا ہے، اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اطاعت ہوتی ہی تب ہے جب کسی کی محبت ہو. اگر محبت نہیں ہے تو جو بغیر محبت کے اطاعت کا دعوے دار ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. تو محبت اور اطاعت دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اطاعت محبت کے بغیر نہیں ہوتی ہے اور محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی ہے. جو بغیر اطاعت کے محبت کا دعوے دار ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا ہے اطاعت کا دعوے دار ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. کہ دیکھیے انسان کسی کی بات تبھی مانتا ہے یا تو ہوتا ہے ڈنڈا جو انسان کو کسی کی بات مناتا ہے. آپ یہاں نو پارکنگ میں نہیں جاتے، کیوں؟ آگے سے پولیس کی گاڑی آ گئی جرمانہ کر دے گی. جی یہ ہے ڈنڈا جو انسان کو روکتا ہے. یا پھر کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی بس ٹھیک ہے بھائی اس نے جو کہہ دیا وہ حتمی. تو یا تو انسان ڈر سے کسی کی بات مانتا ہے یا محبت سے کسی کی بات مانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تبھی ہوگی جب محبت ہوگی. اگر محبت نہیں ہے تو اطاعت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. اور اگر کوئی محبت کا دعوے دار ہے اور بات نہیں مانتا ہے، محفل میلاد کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنی شکل و صورت حضور کی شکل و صورت کے مطابق نہیں بناتا ہے، سیرت حضور کی سیرت مبارکہ کو نہیں اپناتا ہے، تو محبت کے دعوے میں بھی وہ ابھی ناقص ہے، خام ہے، وہ خالی دعویٰ ہے. محبت کا دعویٰ سچا تب ہوگا جب اپنے محبوب کی اطاعت کرے گا، اور اطاعت تبھی صحیح ہوگی جب دل میں محبت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور حضور کی اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.